ہو سکتا ہے کسی کو مصلحتوں کی سیاست کمزور کر دے، نہ اقتدار کی لالچ ہے نہ مفادات کی لالچ ہے، اللہ کے لیے اس کے میدان میں نکلے ہیں، لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اس ناجائز اور ناپاک حکومت کو سمندر برد نہ کر دیں گے۔ مشترکہ اجلاس بنایا گیا، وہاں پر جو قانون سازی ہوئی وہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں تھی۔ الیکشن کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا جائے، جو قانون سازی کرنے کے لیے ممبروں کو ٹیلی فونوں پر دھمکیاں دے کر بنایا جاتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہوئی؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ اور بظاہر یہ ہے کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تمام جو شطرنج کے کھلاڑی تھے انہوں نے دوبارہ سے اپنی اپنی پوزیشنز لے لی ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے بڑا ایک بازار گرم دیکھا خبروں کا، حکومت جا رہی ہے، حکومت ختم ہو جائے گی، کیا پتہ خان صاحب خود ہی حکومت ڈیزالو کر دیں، کیا عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، ان ہاؤس چینج ہو جائے گا، حکومت مشترکہ اجلاس نہیں بلائے گی، اس کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ حکومت اپنی اکثریت ثابت کرنے میں بھی ناکام ہو جائے گی، کوئی نیا وزیر اعظم بھی آ جائے گا۔ کچھ خبریں تو یہاں تک آنے لگی کہ لوگوں نے اپنی شیروانیاں بھی سلوا لی ہیں، لیکن بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہی جو شاید سوچا ہوا تھا، یا جس طرح سے ہونا تھا، یا جس طرح سے حکومت سوچ کے بیٹھی بھی تھی۔ مشترکہ اجلاس بھی ہو گیا، بل بھی پاس ہو گئے، اپوزیشن جو تھی وہ اپنے بیرکس میں واپس چلی گئی، اسی طرح جس طرح سے آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اپنے انہی ایشوز پر واپس آ گئی کہ ملک میں مہنگائی بہت ہے، جو کہ ہم پچھلے ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بھول گئے تھے، اور الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ مطلب اب دوبارہ سے امن اور چین کی بانسری ہے۔ اگر حکومت وقت کا اس وقت کوئی چیلنج ہے تو وہ سب سے بڑا چیلنج خود اس کی پیدا کردہ یا تخلیق کردہ مہنگائی ہے، اور اگر مہنگائی سے وہ نمٹ لیتی ہے، جو حالیہ کرائسس ہیں ان سے اگر کہ وہ ڈیل کر لیتی ہے، تو اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ اپوزیشن کی ناکامی کا سہرا کس کے سر جاتا ہے، ان سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ جو بل اپروو ہو اس پہ بات کریں گے، جو ای ووٹنگ کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی، اس پر بھی مجھے بات کرنی ہے۔ بیسیکلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ شاید پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان سے زیادہ محبی ہوتے ہیں، کیونکہ دور رہتے ہیں تو قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان کی حکومتوں کی قسمتوں کا فیصلہ وہ کریں گے، تو تھوڑے سے ریزرویشن اس لیے آتی ہیں کہ پاکستان میں رہنے والا جو پاکستان کی حکومتی پالیسیز کو بھگت رہا ہوتا ہے وہ بیرون ملک والا نہیں بھگت رہا ہوتا، وہ صرف ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس پہ ذرا کھل کے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جو پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شیخ وقاص اکرم صاحب، سینئر پولیٹیشین ہے، فارمر فیڈرل منسٹر۔ السلام علیکم شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ امجد علی خان صاحب، ایم این اے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما۔ السلام علیکم امجد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہوں گے، ایم این اے پی ایم ایل این کے، فارمر ڈیپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ امجد علی خان صاحب کے پاس جانے سے پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب پہلے مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت کون سا منجن ہے یا وہی پرانا منجن ہے جو وہ بیچے؟ دیکھیں، اپوزیشن کے پاس تو اس وقت منجن اگر آپ اس کو ٹرم کرتی ہیں تو مہنگائی کے علاوہ اور مس گورننس کے علاوہ اس وقت کوئی اور خاص چیز نہیں ہے جو عوام کی توجہ اپنی طرف جو ہے اپوزیشن مبذول کرا سکے، کیونکہ مہنگائی ہر روز ہر پاکستانی کو اس کے گھر میں صبح اٹھتے سوتے آتے جاتے گاڑی میں بیٹھتے اسکول بچے چھوڑتے، آپ یہاں آئی ہیں گاڑی میں پیٹرول استعمال کر کے آئی ہوں گی، تو وہ کیونکہ ہر آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، اس لیے یہ بہترین ایک چیز ہے، موقع ہے جو حکومت نے دیا ہے اپوزیشن کو، جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مس گورننسز ہیں، بہت سے مس ایڈونچرز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جس میں معیشت کے علاوہ چینی کے جو کمیٹیز ہیں، گندم کی جو کمیٹیز ہیں، یہ میں ان کو مس ایڈونچرز بھی کہتا ہوں اور مس مینجمنٹس بھی کہتا ہوں، اور پنجاب کے کچھ معاملات ہیں، پھر بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہوا ہے، یہ بھی مس مینجمنٹ ہی تھی ساری، تو اس قسم کی چیزیں ہیں، اور یہ اپوزیشن کے لیے کافی ہے جی، کسی بھی اپوزیشن کے لیے۔ لیکن یہ وہ والی چیزیں کافی ہیں کہ جو آپ جلسے جلوسوں کے لیے کافی ہیں، لیکن اس کو اپوزیشن فی الحال اتنی تگڑی نہیں ہمیں نظر آ رہی کہ حکومت کا کچھ بگاڑ سکے۔ دیکھیں اپوزیشن کے کیونکہ ایک آپ میڈیا نے بھی اور سب نے مل کے، میں کسی کو الزام میں آئی ایم ناٹ ون آف دوز جو کہ سارا
अपोजिशन से भी लोग उतने ही मायूस रहे हैं माजी में और पिछले 3 साल में लोग ये समझते हैं कि अपोजिशन जिस वक्त इलेक्शन करीब आता हुआ नजर आ रहा है उस वक्त अपोजिशन को हमारे दुखों का और हमारी महंगाई से जो हमारी हालत ख़राब हो रही है उसका एहसास होने लगा है। तो बेसिकली 3 साल से हम पिसते रहे हैं मगर ये कहते रहे हैं कि जी हम इस हुकूमत का कुछ नहीं करेंगे, इनको 5 साल पूरे करने चाहिए। अब जिस वक्त इलेक्शन करीब आ गया है तो नारों की टोन और अपोजिशन पार्टीज का जो तौर तरीका है वो अचानक अग्रेसिव हो गया है। तो वो लोग जो है वो लोग उस तरीके से कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से इतने सख्त हालात में करना चाहिए आम आवाम। ठीक है। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, मुझे जरा बताएगा कि क्या हुआ? इन हाउस तहरीक लेकर आएंगे, सॉरी इन हाउस चेंज लेकर आएंगे, अदम एतमाद तहरीक लेकर आएंगे, हुकूमत अब घर जाएगी, हुकूमत को शिकस्त हो गई है, हुकूमत अब के पास अददी बढ़तरी नहीं है, सारे दावे सारे चीज़ें जो थी वो हवा में तहलील हो गई सर, वापस अपनी जगह पर आ गए सारे के सारे। देखें इस वक्त हाल कौम के सामने आई है। अभी रिसेंटली जो हुकूमत ने लेजिस्लेशन की जिस तरीके से की आइन साजी कौम के सामने है, इनकी 3.25 साल की कारकर्दगी कौम के सामने है। तो अब कोई चीज ऐसी नहीं है, इस वक्त हम विंटर्स में जा रहे हैं। एक जो 3-4 साल पहले मुल्क में एनर्जी क्राइसिस था वो ये 3 सालों में ये हुकूमत मैनेज नहीं कर सकी। हमारे इलाकों में, अभी मैं पेशावर से निकला हूँ, यहाँ पे 24 घंटे, तो हम किस चीज पे बात करें? अपोजिशन तो गुज़श्ता 3 सालों से सड़कों पे है, पीडीएम सड़कों पे है, भरपूर तरीके से हुकूमत की अगर आप इसको भरपूर तरीका कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि सबकी इस पे बड़ी रिजर्वेशंस होंगी। वकास साहब ऐसी गर्दन हिला रहे हैं भरपूर तरीके पे। वकास पे तो मेरे भाई हैं, बड़ा अच्छा हमारा तल्लक था। ये तो अभी इनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जिस तरीके से 2018 के इलेक्शनों में एक नया रजीम को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, वो कौम उसके नतायज कौम के सामने। देखिए अपोजिशन, मुझे एक मौका ऐसा बताएं कि अपोजिशन ने अपना जो किरदार है वो अदा न किया। जब मिसा के एनआरओ का जवाब मिला, जब मुल्क में मिस गवर्नेंस की बात की गई तो एनआरओ की बात की गई, जब कश्मीर के इशू की बात की गई एनआरओ की बात की गई, नैब के हवाले से बात की गई, एनआरओ की बात की गई, और आज इस लेजिस्लेशन में दे, मतलब आपका कहना यह है कि आपने अपनी भरपूर जिम्मेदारी अदा कर दी, लेकिन बहरहाल मेरा भाई ठीक है सर, मैं आगे बढ़ती हूँ। अमजद अली खान साहब, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मैं आगे बढ़ती हूँ, दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। अमजद अली खान साहब, क्या अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि इस वक्त जो आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुल्क की माशी सूरत हाल है और मुल्क में जारी महंगाई है और जो मुल्क में इस वक्त जारी क्राइसिस है, अदरवाइज ये तो आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको अपोजिशन ऐसे मिली जिसने आपको कोई टफ टाइम दिया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप उस तरह से डिलीवर कर ही नहीं पाए कि अगर अपोजिशन आपको टफ टाइम देती हो फिर आप हाल बेहाल होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टफ टाइम तो मैं समझता हूँ उन्होंने कौम को दिया था 2018 और 2018 पहले, वो इस लिहाज से कि ये मुल्क को जो इकोनॉमी दे के गए हैं ना, जिसका फाइनेंस मंत्री इस मुल्क से भाग जाए और वो के बहाने जो है मैंने दवाई लेनी है आज तक वापस ही ना आए, तो आप खुद सोचें कि उस मुल्क की इकोनॉमी कहाँ खड़ी होगी। और जब हम जब बात करते हैं हमें मुल्क में इस हालत में मिली, तो आप कहते हैं आप पुरानी बातें करते हैं। मैं उसकी सिंपल मिसाल दूंगा कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, आपको कोई सर दर्द है तो आपको फौरन टैबलेट मिल जाएगी, इंजेक्शन लग जाए तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने कारोबार को करते हैं तो कारोबार के लिए वो हमारी जबान में कहते हैं ना, पहले साल होती है चट्टी, दूसरे साल होती है हट्टी और तीसरे साल होती। ये तो मुल्क को डबो के गए इतनी बुरी तरह। मुझे कोई एक बता दे जब अपोजिशन कहती है
کہ جی آپ نے جو اکانومی کے ساتھ ہمیں اکانومی ملا کیا تھا سوائے قرضے, سوائے ڈوبے ہوئے ادارے, سوائے میں سمجھتا ہوں یہ گلا سڑا نظام. تو ہم پھر کیا آپ کہتے ہیں سمجھتے اگر ہیں کہ دیکھ کے 3.5 جاتے ہیں ہمیں سال بہت اچھی کافی چیزیں. نہیں تھے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, تو اگلے پھر 1.5 سال تو پھر بہت ہی کم عرصہ رہ جاتا ہے. نہیں آپ 72 سال لٹایا ہے نا, 72 سال بادشاہوں کی زندگی گزاری ہے. اب کچھ تو ٹائم لگے گا نا, آپ اوور نائٹ چیزیں تو چینج نہیں کر سکتے. فقیر بن کے ہاں دیکھیں, ہم نے کورونا جیسے ہی ہماری کہہ رہے 72 سال بادشاہوں کی زندگی گزاری ہے, تو فقیری کا بھی مزہ چکے. تو مطلب اس اسٹیج پہ لے کر آنا ہے. دیکھیں پہلی بات تو ایک یہ سیکنڈ بادشاہی پہلے تھی نا, بادشاہی تھی, بڑے مطلب بادشاہی نہیں تو کیا تھی. میں نے اس لیے کہا بادشاہی کے لٹا رہے ہیں, ایک چیز لوٹ جو ہے رہے جس ہیں, پہ مال بن رہے ہیں. چھوڑا ہے امجد صاحب ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے امجد صاحب واپس آتے ذرا اور چیزوں پہ کور ایشوز پہ بات کریں. میں امجد بھائی کی بات کا بھی اور دوسرا میں مرتضیٰ عباسی کی بات کا بھی جواب دوں گا. پہلے تو امجد صاحب کی بات سے میں کہتا چلوں سر معذرت بریک لے لوں تاکہ پھر آپ سے ہاں شروع کر لیں, تو آپ پلیز بات کو کمپلیٹ کر لیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو اوورسیز, کیونکہ کل ہم نے مکمل ڈیٹیل بات کی تھی الیکٹورل ریفارم, اس پر بھی بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے اور الیکشن کمیشن کا بیسیکلی مینڈیٹ ہے, حکومت کا نہیں ہے. تو پھر کس طرح سے ہوگا اگر الیکشن کمیشن راضی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ای ووٹنگ کے سمندر پار پاکستانی ہی اب ملک کا فیصلہ کریں گے. لیکن جو ملک کی پالیسیز ہوتی ہیں, حکومتی پالیسیز ہوتی ہیں, وہ بھگتنے والے وہ ہوتے ہیں جو ملک کے اندر رہتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے بات کرتے ہیں. جی نظیر پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور ہمیں شیخ صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں تو پھر ذرا میں ای ووٹنگ کے حوالے سے بات کروں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرتضیٰ عباسی صاحب نے کہا کہ وقاص اکرم میرے بھائی تھے اور شاید انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے مسلط. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس تسلط کی بات کر رہے ہیں اس سارے سسٹم کا میں خود بھی حصہ رہا ہوں. میں نے بھی الیکشن ہارا ہے اور میں بھی بلیم کرتا ہوں کہ شاید خان صاحب کی پارٹی کو جتوانے کے لیے مجھے الیکشن ہروایا گیا تھا. تو مجھے احساس ہے کہ ہوا کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن کو جو ذمہ داریاں 3 سال میں ادا کرنی چاہیے تھیں وہ انہوں نے ایسے ہی ادا کی ہیں جس طرح عوام چاہتی تھی. بیٹھ کے باتیں کر لینے سے نہ حکومتیں جاتی ہیں اور نہ اپوزیشن کی ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں. اپوزیشن کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں جب وہ سنجیدہ ہوتی ہے. اپوزیشن بیک ڈور چینلز گورنمنٹ سے کھول کے نہیں رکھتی ہے جب وہ سنجیدہ ہوتی ہے. اپوزیشن اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ بیک ڈور چینلز نہیں کھول کے رکھتی جب وہ سنجیدہ ہوتی ہے. اپوزیشن صرف دھرنے جو ہیں وہ دکھانے کے لیے اسلام آباد نہیں لے کے آتی جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آئے تھے اور پھر پھر سے غائب ہو گئے اور کسی کو پتہ نہیں لگا. سر آپ تو ایسے بات کریں جیسے اپوزیشن کو اگلا الیکشن لڑنا ہی نہیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کوئی اپوزیشن کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی توقع زیادہ تھی. میرے بھائی نے شاید میری بات سمجھی نہیں, ہمیں توقع زیادہ تھی کیونکہ ہم خود اسی سسٹم کے وکٹم تھے. جو مرتضیٰ عباسی صاحب کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ ہوا. تو ہم سمجھتے تھے کہ اپوزیشن ہم سب کی آواز بن کے تھوڑا سخت سٹینڈ لے گی, مگر اب تو الیکشن آ گیا, اب سب نے سخت سٹینڈ لینا. اینی وے دوسری بات میرے بھائی امجد صاحب نے کی, انہوں نے کہا جی ہمیں معیشت ایسے ملی کیسے بھائی, آپ تو دکھاتے رہے اپنے بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر اور اپنے جلسوں کے اندر سکرینز لگا کے کہ آپ کو پتہ تھا کہ معیشت کی کیا حالت ہے, اور معیشت کی حالت دکھانے کے بعد آپ دنیا کو بتاتے رہے کہ جب ہم آ جائیں گے تو ہم پہلے 60 دنوں میں یہ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم 90 دنوں میں یہ کریں گے, 6 مہینے میں یہ کریں گے اور سال میں یہ کریں گے. یہ ہم نے آپ کو نہیں کہا, آپ کو معیشت ملی نہیں ہے, آپ نے اس معیشت کو اپنانے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. آپ نے بہت سے لوگ جو ہیں آپ نے ان کو الیکشن لڑوایا پورے پاکستان میں کیونکہ آپ کو یہ معیشت چاہیے تھی ٹھیک کرنے کے لیے. پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بادشاہت رہی ہے 72 سال. دیکھیں جی 72 سال اگر بادشاہت رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو بھی 72 سال مل جائیں گے اگلے بادشاہت کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے. ان تمام بادشاہوں کے مختلف اوقات میں جو وزراء تھے, وہ جو مشیر و وزیر تھے ان بادشاہوں کے, وہ سارے آپ کے مشیر و وزیر ہیں اس وقت. تو آپ کا یہ بھی نہیں کہنا بنتا. تیسری بات کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا کہ جناب قرضہ جات, بالکل قرضہ جات تھے, ہر حکومت نے بڑھائے, جنرل مشرف سے لے کے آگے تک کا مجھے زبانی یاد ہے, مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے قرضہ جات خان صاحب کے اس 3 سال میں بڑھے وہ پچھلے 15 سالوں میں نہیں بڑھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اداروں کی حالت تباہ کر کے گئے تھے. یہ ابھی اس مہینے کی رپورٹ ہے اور ایک انگریزی جریدے نے شائع کیا, پاکستان کے 86 ڈپارٹمنٹس 86 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کے حکومت پاکستان اس وقت تک ہیڈز نہیں لگا سکی 3 سالوں کے اندر.
ایڈ ہاک بیسس کے اوپر چل رہے ہیں. وہ ادارے تباہ کر کے چلے گئے تھے اور آپ 3 سال تک ان کے ہیڈز نہیں لگا سکے. میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ ناراض نہ ہوا کریں. عمران خان صاحب کو خلیفہ وقت نہیں چنا گیا ہے, ان کو 5 سال کے لیے وزیر اعظم چنا گیا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ 5 سال جو بھی ڈیلیور کرنا ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر کرنا ہے. ہاں, اس کے بعد حکومت لوگ آپ کو دوبارہ ووٹ دے دیں, 100 بسم اللہ آپ آ جائیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حکومت آپ کو گھر جا کے دے کے آیا تھا. حکومت جب الیکشن کانٹیسٹ کرنے جاتی ہے, اپوزیشن کے پاس تو بہت ہوتا ہے نا کہ جی ہم یہ کر دیں گے, لیکن حکومت جب الیکشن کانٹیسٹ کرنے جاتی ہے تو اس کے پاس وہ بیگیج ہوتا ہے جو اس نے 5 سال میں ڈیلیور کیا ہوتا ہے یا نہیں کیا ہوتا. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ایک اور بات بتائیں, یہ جو ای ووٹنگ کے حوالے سے آیا اوورسیز پاکستانی, میں یہ سن رہی تھی مشترکہ پارلیمانی اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہے تھے کہ ان کو نوٹ یعنی ڈالرز تو اچھے لگتے ہیں لیکن ووٹ اچھے نہیں لگتے. پھر پرانی ٹویٹس آپ لوگ کی آئیں, آپ لوگ کے بیانات آئے, کیا آپ سے مراد پی ایم ایل این جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کے خلاف ہیں؟ وقاص بھائی نے کی, اس کا میں بڑا بریفلی یہ بات کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے ہمارے لیے 2 ایشوز تھے. جب ان کو مسلط کیا گیا تو یہ کس طرح ثابت کریں, جب میڈیا عدلیہ سارے ادارے ہمارے خلاف تھے, ان کو مسلط کیا تو ایک ٹائم دینا تھا ان کو ایکسپوز کرنے کا, اور جب 1 سال کے اندر 90 دن کے اندر انہوں نے جو دعوے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے, تو اس وقت سے لے کے آج تک اپوزیشن برسرے پیکار ہے. مجھے وقاص بھائی ایک چیز ایسی بتا دیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے تھا بحیثیت اپوزیشن ہم نے نہیں کیا. دوسری بات, جو میرے بھائی حکومتی وہ ہیں ان کا کیا میں جواب دوں؟ انہیں کہیں کہ 3.5 سال ہونے چلے ہیں جو آپ نے قوم کو 90 دن 100 دن کے ٹارگٹس دیے تھے, جو دعوے کیے تھے, مجھے ایک ایسی چیز بتا دیں جو آپ نے. سر یہ تو میرا خیال ہے نہ ختم ہونے والی بحث ہے. مرتضیٰ صاحب معذرت کے ساتھ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو آپ لوگوں نے ای ووٹنگ کا بل بہرحال مشترکہ اجلاس سے پاس ہو گیا, لیکن آپ کے حوالے سے یہ آئی, پی ایم ایل این کے حوالے سے یہ بات آئی کہ آپ لوگ ڈالر تو لینے کے لیے تیار ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کا, سمندر پار پاکستانیوں کے, لیکن ان کے ووٹ آپ کو قبول نہیں ہے. کیا آپ اس کے خلاف ہیں؟ یہ بڑی مس پرسیپشن ہے, یہ بڑا پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف. ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کے خلاف نہیں ہیں, ہم طریقہ کار کے خلاف ہیں. دیکھیں 2017 میں جو ہوا تھا 2017 کا ایکٹ الیکشن, اس پہ کنسنسس ہوا تھا. یہ ان کی جماعت جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی متفق ہوئی تھی. 104 اجلاس ہوئے تھے اس الیکٹورل ریفارم کمیٹیز کے. تو یہ انہوں نے نہ الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیا نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا. فرق کتنا ہے؟ 11 ممبروں کا فرق ہے. آپ پاکستان کے 204 حلقوں کو یہ اہمیت نہیں دیتے, ان کی کوئی آبزرویشن ہے؟ ایک ممبر مجھے بتا دیں قومی اسمبلی میں, ایک اپوزیشن پارٹی کا کوئی بندہ بتا دیں جو یہ کہے کہ ہم اوورسیز کو ووٹنگ کا حق نہیں دینا چاہتے. اس حکومت کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے, کیوں نہیں کنسنسس یہ ڈیولپ کرتے؟ یہ پیشن ہے, یہ جھوٹے ہیں. طریقہ کار پہ اعتراض ہے, ساری چیزوں سارا گیم ہی. یہ الیکٹورل ریفارم سے آپ کو اعتراض نہیں تھا, طریقہ کار پہ اعتراض تھا. اسی طرح سے ای ووٹ, ٹھیک ہے, اوکے فائن. مرتضیٰ بریک لینے دیجیے گا, بریک سے میں واپس آتی ہوں. امجد ذرا آپ سے تفصیل سے گفتگو کروں گی کہ بیسیکلی جب پاکستان میں آپ کو لوگ نہیں ملے یا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں مہنگائی کے حوالے سے, معاشی صورتحال کے حوالے سے, تو پی ٹی آئی کے جو پورا ایک میڈیا سیل ہے, سوشل میڈیا, انہوں نے بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی ویڈیوز منگوا کے کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا, ہم بہت زیادہ اس کا شکار ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حکومتیں بنتی ہیں اس کی جو پالیسیز ہیں یا اس کی جو پرفارمنس ہے اس کا شکار بیرون ملک پاکستانی ہوتے ہیں ڈائریکٹلی, یا جو پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس سے بریک واپس آتے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور امجد علی خان صاحب, اس میں تو آپ نے بھی, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس بولا کہ اپوزیشن کو ڈالرز تو اچھے لگتے ہیں لیکن ووٹ اچھے نہیں لگتے ہیں. اس کو تو انہوں نے, مرتضیٰ عباسی صاحب نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, ہم بھی فیور میں طریقہ کار پہ اختلاف ہے. لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ, سر مجھے ایک بات بتائیں,
جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ پرفارم کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, وہ ڈیلیور کر رہی ہے وہ نہیں کر رہی ہے, وہ گورننس صحیح کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, اس سے بیرون ملک پاکستانیوں کا لینا دینا اس سچ ہے, کیونکہ ان کے تو ظاہری سی بات ہے وہ ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں کما رہے ہیں, اس میں وہ خرچ کر رہے ہیں. میرے گلی محلے کے کام نہیں ہوئے, میں سفرر ہوں. میں سب سے پہلے تو اپنے دونوں بھائیوں کا چھوٹا سا ایک جو ہے وہ بریف کروں گا. میرا نمبر پہلی ہمیشہ بات آخر تو میں ہے آتا بڑی ہے. خوبصورت, ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بادشاہت نہیں ہے. ہم حکومت وقت نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں کہ اس قوم کو اٹھایا جائے. لیکن یہ بھی آپ سامنے رکھیں کہ جب قوم لٹ چکی اور اتنے قرضہ جات لینا آپ لے چکے ہو تو ان قرضہ جات کو واپس کرنے کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں, اور وہ قرضے جو ہے وہ آپ واپس لوٹا بھی رہے ہیں اور قوم کے نظام کو بھی چلا رہے ہیں, کیونکہ آپ بالکل ڈوب ہی چکے تھے. دوسری بات کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم قوم کے بڑے ہمدرد ہیں, اوورسیز کے ہم بڑے ہمدرد ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی قباحت ہے کہ ان کو ہم ووٹ کا حق نہ دیں. جب اوورسیز پاکستانی 27 ارب ڈالر بھیجتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچاتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں. بالکل صحیح بات کی شاہ محمود قریشی صاحب نے. اور ووٹ کا حق ہم نے اس لیے نہیں دینا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے, انہیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی جو ہے کی وجہ سے جو ہے وہ کرنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے طول و عرض میں پاکستان کی آج کاٹن انڈسٹری جو ہے وہ بڑے زوم کے ساتھ چل رہی ہے. آپ کی کنسٹرکشن جسے پہلے صنعت کا درجہ دیا گیا آج پورے زوم پہ چل رہی ہے. آپ کے لیے پورے پاکستان کے اندر فرسٹ ٹائم سر جو آپ ہے بھول گئے گیس کا بحران. اتنے بڑے پیمانے سٹارٹ ہے. گیس کا بحران دیکھیں کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ نہیں ہے. جب آپ نئی دریافت ہی نہ کریں تو اس کا یہی حال ہونا ہے. اور پھر دنیا کے اندر جو ہے نا $3 سے بڑھ کے جو آپ کا $300 تک جب ریٹ چلا جائے اور پاکستان کی جو اپنی ذخائر ہیں وہ دن بدن ڈاؤن چلے جائیں, پاکستان میں 27% گیس ہے اس وقت. اور ٹھیک ہے, مطلب آپ اس کو مس مینجمنٹ قرار نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑی مشہور زمانہ نیپرا کی رپورٹس جس میں آپ لوگوں نے آرڈرز ڈیلے کیے, اس کے بعد آرڈرز کینسل بھی ہو گئے. LNG کی میں بات کر رہی ہوں. جی سر ٹائم دیجیے گا وقاص صاحب. ای ووٹنگ کے حوالے سے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں الیکشن کی ووٹنگ جس دن گنتی ہو رہی ہوتی ہے اس دن RTS بیٹھ جاتا ہے اور پورے ملک میں بیٹھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس ملک میں ابھی چند مہینے پہلے FBR کی ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہے, جس ملک میں ابھی پچھلے مہینے اسٹیٹ بینک کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے. اب یہ اسٹیٹ بینک اور FBR سے بڑا بھی کوئی فائنینشیل ادارہ ہے اس ملک کا؟ اس وقت آپ کی سارا جو لائف لائن ہے وہ اکانومی معیشت کے اوپر چل رہی ہے نا, یہیں پہ اسی ملک کے اندر. اور کتنے دن تک وہ ہیک رہتی ہے اور پھر نادرا کے سسٹمز ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس کے مطلب آپ میرے سے سنتی جائیں اور میں آپ کو سناتا جاؤں گا. اس ملک کے اندر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو بھائی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے جو ای ووٹنگ کا سسٹم ڈیزائن کیا جائے گا یا کیا گیا ہے یا حکومت پلان کرتی ہے, کیا وہ سیف ہوگا, کیا وہ کسی بھی قسم کی مسچیف سے پاک ہوگا؟ دیکھیں یہ اب PTI کیا کر رہی ہے کہ وہ جو باقی پارٹیاں ہیں اور اوورسیز پاکستانی جو ہے نا ان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. میرے بڑے بہت رشتہ دار ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, میرے دوست ہیں بڑے قریبی, میں جاتا ہوں ان سے ملتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بچپن میں کھیلے اٹھے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. ہم تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں ہونا چاہیے, مگر الیکشن کے قریب آ کے الیکشن کے قریب آ کے پارٹیوں کو ایک ایسی چیز فلوٹ کر دینا جس سے اوورسیز پاکستانی دوسری پارٹیوں کے خلاف ہو کے کھڑے ہو جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی اور اس سسٹم کا ڈیزائن یہ اس حکومت کے حوالے سے بالکل ڈیپینڈیبل نہیں ہے, جو اپنے اسٹیٹ بینک کی سائٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, جو FBR کے سسٹم کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, جو RTS والے دن پوری اسٹیٹ میں ہر چیز بیٹھ جاتی ہے. بالکل ای ووٹنگ اس میں غیر محفوظ اور غلط طریقہ ہے. اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے. ان کے پاس دیکھیں خان صاحب کو بہت سے ایکسپیکٹل ووٹ دیے ہیں, دیکھیں خان صاحب کو بہت سے لوگوں نے ووٹ دیے,
ایکسپرٹس نے بال بچوں کے ساتھ آئے تھے اور یہاں ووٹ دے کے گئے ہیں ان کو, تو وہ ان کا ووٹ بینک ہے, ان کو بالکل وہ ووٹ لینے چاہیے اور وہ ان کا حق ہے. مگر اس میں آپ ایسے نہ کریں کہ اگلے 5 سال تک پھر اور کوئی حکومت یہی چیختی رہے کہ ہمارے ساتھ. اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار سے اختلاف ہے, تو یہی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. سر آپ نے مثالیں دی ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب اپوزیشن کو بلاتے رہے کہ بیٹھ کے بات کریں, اس پہ اپنے آپشن دیں, اپنی ریکمنڈیشن دیں, اس وقت اس کو سیریس اپوزیشن نے نہیں لیا. شاید یہ بات اس طرح سے امپوز نہیں ہوتے, ولڈوز نہیں ہوتے جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کہ اگر اپوزیشن سنجیدگی کے ساتھ اس پر بیٹھ جاتی اور پھر وہ کہتی کہ جی یہ چیزیں ایڈ کریں, یہ امینڈ کریں, یہ چیزیں بہتر کریں, تو پھر شاید صورتحال مختلف. دیکھیں میں نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشنئرنگ کے ایکشنز ہیں اور یہ ایسے ہی ہونے تھے اور ان کا اور کوئی حل نہیں تھا. اور نہ دیکھیں نا اب کلبھوشن والا جو معاملہ ہے, اپوزیشن بیٹھتی ان کے ساتھ. وہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو, اسٹیٹ بینک کو اختیارات دے کے حکومت سے بھی آزاد کر دیا ہے, کوئی سین گورنمنٹ یہ کام کرنے دیتی؟ کبھی بھی نہیں کرنے دیتی نا. مطلب آپ کلبھوشن جو ہماری جو جس کے اوپر خان صاحب خود وہ کر چکے ہیں, پالیٹکس کر چکے ہیں, جلسوں میں تقریریں کر چکے ہیں اور غدار 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 کہہ چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے تو ایک معاملہ اور ہے وہ مختلف اٹھانا ہے, وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور انہوں نے ایک بات پہ کہا کہ جی ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے اتنی تیار نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ریبٹل آیا ہے معید یوسف کا, وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیان سے اختلاف ہے. مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں, ایک چھوٹا سا کلپ ہے, میں چاہتی ہوں ذرا آپ بھی دیکھیے گا اور جو ہمارے پروگرام میں ہیں وہ بھی دیکھیں. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ذرا وہ کلپ چلائے گا پلیز. جی مرتضیٰ عباسی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا, مطلب اس بل کے آپ نے پیسز کیے اور اسپیکر کے منہ پہ دے مارے, جس پہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ خود ڈیپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں, یہ کوئی اخلاقیات تھی؟ سر آپ اس پہ معذرت خواہ ہیں؟ نہیں, پہلے تو یہ بات ہے کہ جو میرے بھائی نے بات کی نا, جو ای وی ایم کے حوالے سے حکومت کا موقف, سر اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پہلے مجھے اپنی کلپ پہ اپنی تاثرات بتا دیں, ہو سکتا ہے اس سے بندہ غصہ جذباتی ہوتا ہے, بعد میں شرمندہ بھی ہو جاتا ہے. اس کے حوالے سے بڑی سمپل بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے 27 اعتراضات کیے تھے. کیا حکومت قومی اسمبلی میں یہ بل لانے سے پہلے مناسب نہیں تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کا اعتراضات دیر کر کے لاتی ہے بل؟ دوسری وہ 2011 کے تھے, یہ ڈومین نہیں ہے. ٹیکنیکل 18 منتھس پرانی رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی, اتنے پرانے نہیں تھے جتنا پرانا آپ بتا رہے ہیں. 2011 ایکٹ کے مطابق 2011 نہیں تھے سر, 2011 نہیں تھے. اچھا, جو آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں اسپیکر صاحب کو ہم نے اعتراض کیا کہ جو کاؤنٹنگ آپ نے اناؤنس کی ہے 221 ہاؤس میں حکومتی اراکین موجود نہیں ہیں, مجھے اعتراض ہے. پھر پیپلز پارٹی کے نے بھی اعتراض کیا, تو اسپیکر صاحب نے ہمیں الاؤ کیا کہ آپ میرے سٹاف کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹنگ کر لیں. پھر جب حکومتی ہوئے, انہوں نے رکاوٹ پیدا کی, تو ہم گئے اسپیکر صاحب کے پاس, تو اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ میں ڈویژن کرتا ہوں. پھر ڈویژن اناؤنس کر کے رولنگ دے کے اسپیکر صاحب نے شیخ رشید صاحب اور عامر ڈوگر ہیں جو حکومتی چیف وپ ہیں, ان کے پریشر کے نیچے آ کے ایک دم سے آئٹم وائز بزنس شروع کر دیا. تو ہم نے احتجاج کیا, مجھے نہیں پتا, ہم نے تو کاغذ پاڑ کے ہوا میں پھینکے. اسپیکر صاحب کو کیا تکلیف ہوئی, کیا لگی, میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں. ان کے فیس پہ لگے نہیں, میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, میں نے ان کی کاؤنٹنگ چیلنج کی, اسپیکر صاحب نے اپروو, ڈویژن اناؤنس کی, پھر ڈویژن نہیں کی, لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, کوئی ایسا کام ٹھیک ہے سر, میرے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے. امجد علی خان صاحب,
अंजन अली खान एक और साहब चीज बाद में नादिया, मैं बताना मैं चाहूंगा, ये दैट्स कहना वेरी इंटरेस्टिंग चाहूंगा कि रिगार्डिंग मेरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। मुर्तजा बासी साहब जो है वो मेरा भाई है, खुद डिप्टी स्पीकर रहा है। जिस तरह इन्होंने बिहेव किया वहां पे, इनको पता है कि काउंटिंग सिर्फ सेक्रेटेरिएट का जो है वो नेशनल असेंबली का वही काउंटिंग कर सकता है। तो ये कभी ठीक है। मैं मेरी पॉलिटिकल लाइफ में और चलिए, पार्लिमानी लाइफ में ये कभी नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने जाके जिस तरह जगह स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, उनके फेस पे जाके इन्होंने कागज फेंके, ठीक है, फिर बिल्कुल। उसके बावजूद इसीलिए वो मैं समझ बर्दाश्त रही थी कि शायद वो माजरत कर इवन लेंगे। ओके सर, मुलाजिम लास्ट को कमेंट मुझे जो शेख साहब का वहाँ लेने दें, पे- प्रोग्राम का टाइम कॉमन नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन Sure. आप में देनी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से। कौमी असम्बली में जो लोग एमएनए रहे हैं, मैं 3 दफ़ा एमएनए रहा हूँ, ये मेरे भाई एमएनएज हैं। एक जिस तरफ स्पीकर बैठते हैं ना, पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पिछले 15-20 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, कि आप अपनी सीट पे बैठे, 200-250 बंदे यहाँ पे बैठे, अपनी सीट पे बैठे, यहाँ से यस करे नो करे। वो काम नहीं पिछले कर रहा 20 साल में उसने काम नहीं किया। काम नहीं आप किया। कौमी असेंबली के अंदर उस बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं करा सके, आप 20-22 करोड़ आवाम से जी इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल वोटिंग बिल्कुल। और कराने ये लगे। बिलावल साहब ने इसको पॉइंट आउट किया था, इस बात को आजाद पॉइंट आउट किया था। राइडर, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। मुर्तजा साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।